اس وقت میرے ہاتھ میں در مختار ہے اور اس پر امام سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے، جس کو رد المختار کہتے ہیں۔ در مختار سے آج میں حوالہ پیش کروں گا اس کے متن سے، اس بات پر کہ مولانا فضل سندروی یزیدی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مٹانا کفر ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ حوالہ پیش کریں گے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ رسول کا نام مٹانا کفر، بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ یعنی کبھی بھی کسی بھی وجہ سے اگر اللہ رسول کا نام مٹایا جائے تو ملا کے نزدیک وہ کفر ہے، بے ادبی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر اس بات کو بیان کر چکے کہ ملا نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا خود کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ فرمایا تھا نام مبارک کاٹنے کے حوالے سے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے انکار کیا۔ اس پر ملا نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امتی کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے خود مٹایا ہے، خود تو گستاخوں کو منع بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملا اگر تیرے نزدیک اللہ رسول کا نام مٹانا کفر ہے اور بے ادبی ہے، تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کا حکم دیا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ایک رسول اپنے امتی کو، اپنے محبوب کو کبھی بھی ایسا حکم نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کا نام کاٹنا، مٹانا مطلقاً بے ادبی، گستاخی، کفر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات کا حکم حضرت علی کو نہ دیتے۔ پھر ملا کے حواریوں نے یا ملا از خود اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ملا جو ہے محض پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کو اس بات پہ اکسا رہا ہے کہ فلاں لوگوں نے جو ہے اللہ رسول کا نام مٹایا، حالانکہ یہ بھی ملا کا جھوٹ ہے، افتراء ہے بہت بڑا، اور ملا بہت بڑا چونکہ کذاب ہے، دجل کرتا ہے، اور اس نے حسب معمول جو ہے دجل کیا ہے خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر ہم نے ان کو بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی کہ اگر اللہ رسول کا نام مٹانا جو ہے کفر ہے تمہارے نزدیک، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، تو ہم نے ان کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ پیش کیا۔ حالانکہ ہمارے پاس ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک حوالہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اوراق جلوانے کا حکم دیا تھا کہ جن اوراق پر اللہ رسول کے کم از کم نام تو تھے، قرآن کی طرف منسوب تھے، کچھ آیات تھیں، کچھ ان کے اندر مکسنگ تھی، لیکن کم از کم اس بات کو تو اپنے اور بیگانے تسلیم کریں گے تو کم از کم اللہ رسول کا نام اس پہ تھا، لیکن وہاں پہ جلانے کا حکم جو ہے موجود ہے صحیح بخاری کے اندر۔ حوالہ ہم پچھلی ویڈیو کے اندر دے چکے۔ اور پھر ہمارے شارحین نے بخاری کی شرح جنہوں نے کی ہے انہوں نے اس مقام پر لکھا کہ پہلے وہ نام جو ہے مٹائے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اوراق جلائے گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا نام مٹایا تو گیا ہے، تو تم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ اور نہ ہی تمہاری یہ جرت ہے، نہ ہی تم لگا سکتے ہو، اس لیے کہ تم دجال ہو، محض دجل کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس مرتبہ ہم پھر عرض کریں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بیٹے کا نام محمد آفتاب رکھنا چاہتا ہے اور وہ بے فام بنانے کے لیے جاتا ہے اور اس کو کوئی کہہ دیتا ہے، یا کہیں وہ لکھنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ محمد آفتاب نہ لکھ، محمد نام جو ہے اس کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اوپر نیچے نہ ہو جائے، تو بے ادبی کے ڈر سے اگر کوئی شخص جو ہے صرف آفتاب لکھا دیتا ہے تو کیا وہ مرتد ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے صرف آفتاب لکھا ہے، محمد کیوں نہیں لکھا؟ تو محمد نام اس کے اندر کہاں ہے؟ بولنے میں تو محمد آفتاب کہتے ہو تو لکھے ہوئے میں کیوں نہیں ہے؟ تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو خادم حسین رضوی یا اس کے تحریک کے بندے جو ہیں، جماعت کے بندے جو ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یعنی لبیک یا رسول اللہ اپنی تحریک کا نام رکھنا چاہتے تھے، اور اگر کسی اور وجہ سے انہوں نے وہ نام نہیں رکھا اور نام کو چینج کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کفر ہو گیا، گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی۔ اگر یہ گستاخی اور کفر اور بے ادبی ہے کہ انہوں نے مٹایا بھی نہیں ہے اور انہوں نے سرکاری طور پہ اور نام دے دیا اور بولنے میں اور مذہبی طور پہ وہی نام رہا، اگر یہ بات تیرے نزدیک کفر ہے تو تو بہت بڑا جاہل ہے، تو بہت بڑا دجال ہے کہ 4 کروڑ کی کتابیں رکھ کے بھی تو نیرا ابلیس ہی ہے۔ مجھے تو ابلیس کا فرزند نظر آتا ہے کہ جو تجھے اتنی چھوٹی سی بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ خادم حسین رضوی اور ان کے لوگوں نے جو ہے یا رسول اللہ کٹوا دیا اور مٹا دیا اور منافق اور گستاخ ہے، اور تو فتوی بازیاں کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے۔ مجھے تو تیری جاہلیت کے اوپر ترس آ رہا ہے۔ اگر ابو جہل بھی ہوتا تیری جاہلیت کو دیکھ کے شرما جاتا۔ اگر تیرا یہ معاملہ تیرے ڈیڈی یزید کو دکھایا جائے تو وہ بھی تجھ پہ شرما جائے گا، تو اتنا بڑا جو ہے جاہل ہے۔
اب ہم ان سے پھر یہ کہنے لگے ہیں، پہلے بھی ہم ان کے بارے میں ان کو یہ باتیں کہہ چکے ہیں، اب یہ ان کے چمچے چمچیاں جب ان کو جواب نہیں آتا تو الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا نام مٹا سکتے ہیں۔ بھائی یہ تو کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ در مختار کا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ در مختار ہے، حنفیت کی للکار ہے، اور بدر منیر کی آج تمہیں پھٹکار ہے، اور تمہیں نظر آ جائے گا یہ سارا کچھ ابھی۔ تو اللہ رسول کا نام اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مٹا دیتا ہے یا کسی وجہ سے حذف کر دیتا ہے تو وہ کافر مرتد گستاخ نہیں ہوتا، جیسا کہ تم ہر کسی کو گستاخ مرتد اور کافر بناتے جا رہے ہو۔ اگر تم نے ایک حرف بھی نیک نیتی سے پڑھا ہوتا، قرآن و سنت کا، علوم اسلامیہ میں سے کچھ بھی تم نے اگر خلوص نیت سے پڑھا ہوتا، اور اگر تمہارے اندر، تمہاری روح کے اندر یزید نہ داخل ہوا ہوتا یا ابلیس نہ ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا، لیکن چونکہ تو امام البغیرت ہے، مفتری ارب و جم ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ دوستوں کے سامنے جو ہے یہ در مختار اور اس پر حاشیہ ہے جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں، سید محمد امین، سید جس کو تمہارا ملا سید کا ہی مرتبہ پڑھتا ہے، اور بھی کئی جگہ لفظ سید کو سید پڑھتا ہے۔ دوسروں کی تو غلطیاں نکالتے ہو، تو تمہارا جو ملا غلطیاں کرتا ہے وہ کدھر جائیں گی، وہ کس کھاتے میں پڑیں گی؟ بے شمار مرتبہ اس نے، بے شمار اپنی محفلوں کے اندر اس نے یہ لفظ سید بولا ہے، اور تمہارا ماسٹر شفیع ابو جال جو ہے وہ تو سیدوں کہتا ہے، اس کی تو ویسی بولتی بند ہے۔ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ اس کے اوپر، اور یہ در مختار امام الشیخ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حسکفی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ در مختار میں یہ لفظ ہیں، اور اس کی شرح جو ہے امام شامی نے بھی کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا یہ مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، اردو بازار لاہور سے خرید کے دیکھ لے، پڑھ لے، کھول لے، ملا تیری کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ بہا یمحا عنہا اسم اللہ و ملائکتی و رسلی و یحرق الباقی۔ یہ دیکھیں کہ جن کتابوں کے اوراق جو ہیں بسیدہ ہو جائیں اور وہ یہ دکھائیں وہ پڑھنے کے قابل نہ رہیں تو ان میں سے اللہ رسول اور ملائکہ کے نام جو ہیں مٹا دیں اور بعد اس کے جلا دیں۔ یعنی مٹانے کا یہ اس کے متن کے اندر موجود ہے، یمحا عنہا کہ مٹائے جائیں۔ تو جب اللہ رسول کا نام مٹانے کی بات در مختار کے اندر ہو، اور در مختار ہو اور اس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اللہ رسول کا نام مٹایا جا سکتا ہے، تو پھر تم کس طرح سے کفر اور بے ادبی اور گستاخی کے فتوے لگاتے ہو کسی کے اوپر؟ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مٹا دیتا ہے، یا کوئی شخص جو ہے کسی وجہ سے وہ نام ہٹا دیتا ہے اللہ رسول کا کسی بھی وجہ سے، تو تمہارے نزدیک مطلقاً گستاخی یا کفر ہے۔ تو ملا یہ در مختار کہاں جائے گی؟ یہ اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے امام جو ہیں حنفیت کے تاجدار ہیں، اور یہ وکیل احناف ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، یہ کدھر جائیں گے جو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ یمحا عنہا اسم اللہ و ملائکتی و رسلی؟ یہ کدھر جائے گا؟ تو ملا اس لیے کہ تیری سوچ کے اوپر اب یزید غالب آ گیا ہے، اور تو اہل بیت کا گستاخ اور منکر ہو چکا ہے، اس لیے تجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اس لیے تو اسی طرح بکتا رہے گا۔ اللہ پاک تیری بکواس سے اور خرافات سے اہل سنت کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی غلامی اور محبت نصیب فرمائے، آمین۔